دسمبر کا مہینہ تھا اور ٹھنڈا یخ پانی شہریار کے سر پہ پڑ رہا تھا، لیکن اس کے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ زندگی اسے اس مقام پر بھی لا کر کھڑا کر سکتی ہے۔ وہ کبھی اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا، کبھی اپنے چہرے کو، اور کبھی اپنے پورے وجود پر اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا، جیسے کوئی غلاظت اس کے وجود پر چپک گئی ہے۔ غلاظت ہی تو تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جو زنا کی غلاظت اس پہ چڑھ گئی ہے وہ اتر جائے۔ شاید کہ اس کا ضمیر اسے پاکیزہ ہونے کا کہتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان سا اتر جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ وہ واش روم میں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ سردی لگنے لگ گئی تھی، لیکن پشیمانی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ لوگ کس طرح سے عزت کا بدلہ عزت کہہ کے لے لیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے یہ کہنا، اور کتنا مشکل ہے یہ گناہ کرنا۔ ساتھ میں آنسو بہا رہا تھا، ساتھ میں نہا رہا تھا۔ شاید ایک شریف مرد کے لیے یہ سب کرنا بہت بڑا بوجھ تھا جو وہ عزت کے بدلے میں کر کے آیا تھا، مگر بات غیرت پہ آ گئی تھی۔ چاچا دھاڑے مار مار کے روئے تھے، مگر ایک مرد تھا جو پھوٹ پھوٹ کے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے مزاج کے برخلاف وہ بہت بڑا گناہ کر کے آیا تھا۔ وہ اپنے وجود سے اس لڑکی کا لمس مٹانا چاہتا تھا جو اسے ضمیر تک کو ناپاک کر گیا تھا۔ کانوں میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ مگر ولید خان، تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا تمہیں ایسی دی جائے گی کہ تم منہ چھپاتے پھرو گے، سرپنچ شیر خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تھا۔ ولید کہنے لگا، میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس کا کفارہ اس صورت میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر خان نے دھاڑ کے کہا، بکواس بند کرو اپنی۔ دوسری جانب شہریار خانزادہ کا خون کھولا تھا۔ غصے سے سرخ آنکھیں لیے وہ کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ولید کا گلا دبا کے اسے جان سے مار ڈالے، جس نے اس کی بھانجی کے ساتھ بہت ہی سفاکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شہریار کہنے لگا، شیر خان، قتل کا بدلہ قتل ہے تو عزت کا بدلہ عزت ہے۔ جو کچھ اس نے میری بھانجی کے ساتھ کیا ہے، میں بھی اس کے گھر کی ایک کنواری لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا، تب جا کے میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اب میں یہاں پر صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ شیر خان انصاف کرتا ہے، ورنہ خدا قسم میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اس کو جان سے مار ڈالتا اور اس کے گھر کی عزت کو سرے بازار بے حجاب کرتا، اور دنیا اس کا تماشا دیکھتی، اس کے پورے خاندان کو آگ لگا کے رکھ دیتا۔ شہریار کی بات سن کے ولید گھبرایا تھا۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، خدا کے لیے میری بہن کے ساتھ ایسا نہ کرنا، میں بہک گیا تھا، میرا وقتی طور پہ دماغ خراب ہو گیا تھا، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، اگر چاہو تو میرا سر قلم کر دو، مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میری بہن کو کچھ مت کرنا، وہ بے قصور ہے، اسے کچھ مت کرنا۔ یہ سن کر شہریار کو تو جیسے تن بدن میں آگ لگی۔ کہنے لگا، اپنی بہن کی باری آئی تو تمہاری غیرت جاگ اٹھی، تم سر قلم کروانے پہ تیار ہو گئے، اور میری معصوم بھانجی پہ تمہیں ترس نہیں آیا۔ شیر خان کہنے لگا، ہماری پنچایت میں خون کا بدلہ خون اور عزت کا بدلہ عزت ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہی ایک کارندے سے کہا کہ جاؤ، جا کے ولید کی بہن کو لے کے آؤ۔ یہ سنتے ہی ولید ہاتھ جوڑ کے رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ میری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے کیے کی سزا میری بہن کو نہ دیں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ لیکن شہریار کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ کچھ دیر میں برقع نقاب میں ایک لڑکی کو لایا گیا جو بے حد بدحواس تھی۔ اس کی بادامی آنکھیں بے حد حسین تھیں اور ان پر دراز پلکیں جو خوف سے لرز رہی تھیں، لیکن شہریار نے بڑی سخت نظر اس لڑکی پہ ڈالی تھی اور پھر ہٹا لی۔ نفرت کا ایک طوفان تھا جو شہریار کے اندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اپنی روتی ہوئی بہن اور بے ہوش ڈری سہمی بھانجی آنکھوں کے سامنے آتی تھی، اور اس کے گلے پہ ناخنوں کی کھرونچوں نے جیسے شہریار کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑائی تھی۔ لیکن وہ چپ کھڑا تھا، اپنی نظریں زمین پہ گاڑے ہوئے، دونوں مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں جیسے پتہ نہیں کیا کر گزرے گا۔ سرپنچ کا جو جرگہ تھا وہ ایک بڑے سے صحن پہ مشتمل تھا،
اور پیچھے کی جانب ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ جیسے ہی ولید نے اپنی بہن کو دیکھا تو شیر خان کے پاؤں میں گر گیا۔ کہنے لگا خدا کے لیے میری بہن کو بدلے کے طور پہ استعمال نہ کرو، وہ بہت معصوم ہے، وہ بے قصور ہے۔ میری آنکھوں پہ ہوس کی پٹی چڑھ گئی تھی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، مجھے مار ڈالو۔ لیکن سرپنچ نے کہا کہ شہریار، اس لڑکی کو تم اس کمرے میں لے جا سکتے ہو۔ یہ کہنا تھا وہ لڑکی رونے لگی، شیر خان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی کو اس بات پہ بہت برا بھلا کہا ہے، میری اماں نے میرے بھائی کو بہت مارا ہے، خدا کے لیے ہم اس کی بھانجی کو اپنے گھر کی عزت بنانے کو تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کروائیں۔ لیکن شہریار نے آگے بڑھ کے اس لڑکی کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے سامنے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ اپنا بازو شہریار کی سخت گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بھائی رو رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن شہریار اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے کمرے میں لے جا کر دھکیل کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑ رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کھاؤ، میں نے اپنے بھائی کے اس عمل میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، بس 2 منٹ میری بات سن لو۔ لیکن شہریار کے سر پہ خون سوار تھا، اسے اپنی بھانجی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ماموں وہ آ جائے گا، خدا کے لیے دروازہ بند کر دیں۔ ماموں اس نے مجھے بہت زور سے نوچا تھا، اس نے میرے بازو پہ دانت گاڑے تھے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اس نے میرے بال کھینچے تھے۔ اپنی بھانجی کی آوازیں اس کے کان میں کسی پگھلے سیسے کی طرح سے اذیت دے رہی تھیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کی منت سماجت، آنسو، سسکیاں، اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، بس بدلہ تھا جو اس کی آنکھوں پہ بندھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی معصوم بھانجی پریشے کے آنسو نظر آ رہے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی، دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ چھوڑو مجھے، میرے پاس نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے، خدا کے لیے میرے ہاتھ زور سے نہیں پکڑو، میرے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، میری کلائی سے خون نکل رہا ہے، مجھے چھوڑو، میرے قریب مت آؤ۔ شہریار کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اذیت سے گزر رہا ہے۔ سامنے روتی ہوئی ہاتھ جوڑتی لڑکی کا اس نے سب سے پہلے نقاب اور پھر حجاب بے دردی سے کھینچ کے اتار کے ایک طرف پھینکا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور شہریار چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو اسی اندھیرے میں ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کے آنسو اسے بے بس کر دیں، اور جو بدلہ وہ لینا چاہتا ہے وہ لے نہ سکے، کیونکہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا تھا، ترس بھی آ سکتا تھا، جو وہ اس لڑکی پہ ترس کھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ اس لڑکی کے پاس آنے لگا، وہ ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اندر سے شہریار کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن اپنے بھانجی کے بہتے آنسو اور اس کی اذیت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ بہن کا روتا ہوا چہرہ اسے انسان سے جانور بنا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے قریب کر چکا تھا، زمین پہ لٹا چکا تھا۔ اس کی سسکیاں جیسے اسے سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس لڑکی پہ اس نے ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا، پورا بدلہ لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت احتجاج کر رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، خدا کے واسطے دے رہی تھی، لیکن شہریار کو صرف اپنی بھانجی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بس اسی کا چہرہ تھا، بس یہ یاد تھا کہ بدلہ لینا ہے اور جا کر اپنی بیوہ بہن کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اپنی مردانگی کا بس یہی ایک طریقہ تھا جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ مرد ہے۔ عزت کا بدلہ عزت سے لے کے آیا ہے۔ حالانکہ اپنے گاؤں کے مردوں کی طرح وہ انگوٹھا چھاپ نہیں تھا، نہ وہ گنوار تھا، شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اچھے برے کو سمجھتا تھا، لیکن رگوں میں خون ایسے خاندان کا تھا جو عزت کا بدلہ عزت سے ہی لیتے تھے۔ بچپن سے تربیت وہی پائی تھی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، مار کھا کے معاف نہیں کرنا بلکہ بدلہ لینا ہے۔ پورے کمرے میں اس لڑکی کی سسکیاں اور چیخیں گونج رہی تھیں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کھاؤ، لیکن شہریار نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔
اس لڑکی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے بیٹھ سکتی۔ جب شہریار نے اپنا سارا غصہ، نفرت اس پہ نکال دی، کھڑا ہو گیا، اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، پسینے سے شرابور تھا لیکن بدلہ لے چکا تھا۔ پھر اسی کا برقع اس کے پیروں میں الجھا۔ بڑے غصے سے اس نے اس برقعے کو پکڑا اور اس لڑکی پہ پھینک دیا اور زمین پہ تھوک کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ولید یوں تھا جیسے اس کا سب کچھ لٹ چکا، بہن کی سسکیاں سن رہا تھا۔ شیطان کے بہکاوے نے اس کی بہن سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ تو شاید جیتے جی مر جاتی۔ بے جان وجود کے ساتھ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی بہن لٹی پٹی حالت میں وہی برقع اور نقاب پہنے باہر آئی۔ بڑی نفرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی بہن سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا جو اس کی سزا بھگت کے آئی تھی۔ وہ آ کے ولید کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے ولید۔ کاش میں نے بچپن سے اپنے حصے کی ساری خوشیاں تمہیں نہ دی ہوتی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ چکی تھی۔ شیر خان بھی جا چکا تھا، سب لوگ اس جرگے سے جا چکے تھے، جگہ خالی تھی، بس وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ ولید یوں تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اندر دھنس جائے۔ کیا کر دیا تھا اس نے جذبات میں آ کے، جس کی سزا اس کی بہن کو مل رہی تھی، وہ بہن جو بچپن سے اس کا خیال رکھتی آئی تھی۔ وہ اپنی بہن زوبیہ سے بس 1 سال چھوٹا تھا۔ اسے یاد آنے لگا، زوبیہ عید پہ اپنے کپڑے نہیں سلواتی تھی، لیکن اپنی امی اور ابا سے کہتی تھی، ابا ولید کو کپڑے ضرور لے کے دیجیے گا، میں تو گھر پہ ہی رہتی ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ پرانے کپڑے پہنے ہیں، پر میرے بھائی نے باہر دنیا میں دوستوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے، پرانے کپڑے پہنے گا تو دوست اس کا مذاق اڑائیں گے۔ کھانا کھاتی تھی تو اپنی پلیٹ کی بوٹیاں اٹھا کے ولید کی پلیٹ میں رکھ دیتی تھی، یہ تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، اور وہ کھا بھی لیتا تھا۔ بچپن سے بہن ہونے کا حق ادا کرتے کرتے زوبیہ نے بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنی عزت تار تار کروا دی تھی، اور ولید پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے سر پہ زور زور سے مار رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا؟ کاش میں اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لیتا تو آج میری بہن کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ وہ رو رہا تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ دوسری طرف شہریار بڑی تیز رفتاری میں اپنی جیپ چلاتا ہوا اپنے آبائی گھر پہنچا۔ جیسے ہی دروازے پہ اس نے دستک دی، دروازہ اس کی بہن نے کھولا تھا۔ شہریار کو دیکھ کے سوالیہ نظروں سے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، پریشے کا بدلہ لے کے آیا ہوں، برباد کر کے آیا ہوں میں ولید کی بہن کو۔ یہ سن کے بہن نے اپنے آنسو صاف کیے، جیسے اس کے زخم بھر چکے، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بھانجی کو عزت واپس مل گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد سب سے پہلے آنکھوں کے سامنے زونی کا چہرہ آیا تھا، ناراض ناراض۔ تم تو کہتے تھے میں تمہاری محبت ہوں، تمہارے دل اور زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی، اب بتاؤ کیا یہ ہے تمہاری محبت کا انصاف؟ شہریار بتاؤ مجھے، کیا میرے ساتھ انصاف کر پاؤ گے؟ تمہارے وجود سے مجھے زنا کی بو آئے گی، تمہارے ضمیر پہ زنا کا بوجھ ہے، کیا اس بوجھ کے ساتھ مجھے بیوی بناؤ گے؟ کیا یہ ہے تمہاری محبت؟ تم تو کہتے تھے تمہاری محبت پاک ہے، تم نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو نہیں چھوا، بڑے دعوے کرتے تھے، تو کیا یہ ہے تمہاری پاکیزگی؟ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے، نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے۔ تصور میں اسے لگا جیسے زونی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ بہت ٹوٹ کے چاہا تھا اس نے زونی کو، اپنے دل کی گہرائیوں سے، لیکن اس وقت واقعی اسے اپنے ضمیر پہ زنا کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، اتنا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھے جھک چکے ہیں۔ بھانجی کا انتقام لینے کے لیے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ اپنے وجود سے اس لڑکی کا لمس اسے گھن اور کراہیت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسے اپنے آپ سے الجھن اور نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں چلا گیا، شاور کھول کے نیچے کھڑا ہو گیا،
آنکھیں بند کر لیں۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈا یخ پانی اس کے سر پہ پڑ رہا تھا، لیکن اس کے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ زندگی اسے اس مقام پہ لا کے بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا، کبھی اپنے چہرے کو، کبھی اپنے پورے وجود پہ اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا کہ جو زنا کی غلاظت اس پہ چڑھ گئی ہے وہ اتر جائے۔ شاید اس کا ضمیر اسے پاکیزہ ہونے کا کہتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان سا اتر جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ وہ واش روم میں پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ سردی لگنے لگ گئی تھی، لیکن پشیمانی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سوچ رہا تھا لوگ کس طرح سے عزت کا بدلہ عزت کہہ دیتے ہیں، کتنا آسان ہے یہ کہنا اور کتنا مشکل ہے یہ گناہ کرنا۔ ساتھ میں آنسو بہا رہا تھا، ساتھ میں نہا رہا تھا۔ دوسری طرف ولید خود کو کمرے میں بند کیے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح سے اس نے پریشے کی زندگی کو برباد کیا تھا۔ وہ لڑکی تھی تو 19 سال کی، لیکن دماغی طور پہ 8-9 سال کی بچی تھی۔ ولید کے والد کا انتقال ہوا تو کم عمری میں ہی اس نے اپنے والد کی کریانے کی دکان سنبھال لی۔ گاؤں کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ اور گھر تھے سب ولید سے ہی راشن کا سامان لیتے تھے، اور ولید پیسے بھی مناسب لگا دیتا تھا۔ نیا نیا جب اس نے جوانی میں قدم رکھا، بچپن سے لڑکپن میں آیا تو والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے گھر کا واحد کفیل اس وقت وہی تھا۔ دکان پہ بیٹھنے لگا۔ آس پاس اور بھی دکانیں تھیں، جیسے گوشت والے کی، دودھ والے کی۔ وہ سبھی بڑے تھے، جوان تھے، اور وہ اس وقت کوئی 14-15 سال کا تھا۔ پہلے تو سارا بچپن بچوں سے کھیل میں گزرا تھا، پڑھائی میں اسے شروع سے دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ زوبیہ اسے ضرور بار بار پڑھنے کا کہتی تھی، لیکن وہ اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیتا تھا، مذاق اڑانے لگتا تھا کہ پڑھ لکھ کے کرنا بھی کیا ہے، ابا کی دکان ہی تو سنبھالنی ہے۔ قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ اسے واقعی اپنے باپ کی دکان سنبھالنی پڑی، لیکن گوشت والا اور دودھ والا اچھی نظریں نہیں رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی خاتون ان کے پاس گوشت لینے آتی یا دودھ لینے آتی تو وہ بڑی بے باک نظروں سے انہیں سر سے پیر تک دیکھتے۔ ولید جب انہیں دیکھتا تو اسے کچھ عجیب سا ہونے لگتا۔ پھر وہ آپس میں جب فارغ ہو کر بیٹھتے تو آپس میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے، خواتین کے متعلق، جو کہ کچھ نازیبا سی ہوتی تھیں۔ ولید کم عمری میں ہی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ جب ان کی باتیں سنتا تھا تو پہلے تو ان کی باتوں سے شرم کے مارے نظریں جھکا لیتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں بدلنے لگیں۔ جب بھی کوئی لڑکی اس کی دکان پہ چیزیں لینے آتی تو وہ خود بخود اسے سر سے پیر تک دیکھتا، اور اس کے کانوں میں دودھ والے کی اور گوشت والے کی، قریبی دکانداروں کی آوازیں گونجنے لگتی۔ بے باک جملے اس کے دماغ میں گھومنے لگتے، خود بخود اس کی نظروں میں بے باکی سی آنے لگتی۔ پھر گلی کے آوارہ لڑکوں سے بھی اس کی دوستی ہو گئی، کیونکہ وہ اس سے اکثر سگریٹ مانگنے آ جاتے تھے، کبھی چھالیاں مانگتے، اور وہیں کھڑے کھڑے لڑکیوں کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرتے۔ کالج سے اور اسکول سے آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑتے، ان پہ جملے کستے۔ ولید بھی ان کے ساتھ مل کے ہنسنے لگتا۔ جب بھی اسکول کی 10ویں جماعت کی لڑکیاں اس گلی سے گزرتی تو وہ لڑکے سیٹیاں مارتے اور کبھی گندے گندے اشارے کرتے۔ کوئی کہتا وہ جو بیچ میں چل رہی ہے وہ میرے والی ہے، کوئی کہتا وہ جو دائیں طرف چل رہی ہے وہ میرے والی ہے۔ اسی طرح ولید بھی کئی لڑکیوں کو کہتا کہ یہ میری ہے۔ جب کوئی 14-15 سال کا لڑکا بڑوں میں بیٹھنے لگے اور آوارہ لوگوں کی باتیں سننے لگے اور پھر گھر کا کفیل بھی بن جائے تو ماں بہن اس بات پہ اثر نہیں کرتی۔ ولید کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ گھر جاتا تھا تو روب جماتا تھا۔ ماں ویسے بھی بیٹے پہ صدقے واری جانے لگتی کہ اتنی سی کم عمر میں وہ اچھی کمائی کما لاتا ہے، پیسے لا کے ماں کو دیتا ہے۔ لیکن اب پیسوں میں تھوڑی سی دھاندلی ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ پیسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ سب لڑکوں نے مل کے کہا کہ سینما میں جا کے فلم دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر آوارہ لڑکوں کے ساتھ سینما میں جا کے فلم دیکھ کر آیا۔ پھر چند لڑکوں کے پاس موبائل بھی تھا جس میں وہ کچھ غیر اخلاقی قسم کی چیزیں بھی دیکھتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے لگا۔
آہستہ آہستہ اس کی جھجک بالکل ختم ہو چکی تھی، نظروں کی بے باکی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ 20-21 سال کا ہو چکا تھا۔ اسی گلی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ کھیلنے آتی تھی جہاں یہ دکانیں بنی تھیں۔ وہیں سامنے خالی میدان تھا، وہاں لڑکیاں اسٹاپو کھیلتی تھیں۔ کبھی ایک پکڑن 2 ساتھی کھیلتی تھیں، بھاگ دوڑ کرتی تھیں، لیکن وہ سب کی سب 6, 7, 8 یا 9 سال کی تھیں۔ سب سے بڑی ان میں پریشے تھی، جو تھی تو 19 سال کی، لیکن دماغ اس کا 8-9 سال کا تھا، اس لیے وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں پہ دوپٹہ باندھے آنکھ مچولی کھیلنے لگتی، جب کسی لڑکی کو پکڑ لیتی تو اچھلنے لگتی، تالیاں مارنے لگتی، اس چیز سے بالکل لا تعلق کہ کون اسے کیسی کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اسے دیکھ کے کس کس کے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ذہین لڑکی تو تھی نہیں، ورنہ اس کی عمر کی لڑکیاں تو گھر میں بیٹھتی تھیں، لیکن وہ گلی میں نظر آتی تھی۔ اکثر پریشے کی والدہ گھر کا کچھ سامان لانے کے لیے بھی اسے بھیج دیتی تھی کہ جاؤ جا کے زرولی کی دکان سے چینی لے آؤ اور جلدی لانا۔ وہ چینی کی رٹ لگاتے ہوئے جاتی، لیکن جب زرولی کی دکان پہ پہنچتی تو بھول جاتی۔ وہ کہتا کیا لینے آئی ہو؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتی، میں بھول گئی، رکو میں امی سے پوچھ کے آتی ہوں۔ لیکن وہ اسے چینی کی گردان سن چکا ہوتا، اس لیے اس کی کلائی پکڑ لیتا۔ گوری کلائی پکڑ کے پریشے کو بڑے غور سے دیکھتا، جسے دوپٹہ لینے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ کہنے لگا چینی لینے آئی ہو نا، سن لیا تھا میں نے۔ وہ کہنے لگی اچھا ہوا سن لیا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا ٹافی کھاؤ گی؟ وہ خوش ہو کے تالیاں مارنے لگتی، اچھلنے لگتی، اور زرولی کی نظریں بے قابو ہونے لگتی۔ دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگتے۔ پھر اس نے اسے ایک ٹافی بھی دی، چینی بھی دی۔ کبھی کبھی جب پریشے کھیلنے کے لیے اس میدان میں جانے لگتی تو ولید اسے آواز دے کے اپنے پاس بلاتا، اسے 10 روپے کے پاپڑ دیتا، کہتا یہ کھا لو، میری طرف سے رکھ لو۔ وہ خوش ہو جاتی۔ ایک بار جب وہ دکان پہ سامان لینے آئی تو اس وقت چند مرد وہاں کھڑے تھے۔ ولید اسے کہنے لگا ایسے کرو، دکان کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ، میں پہلے ان کو سامان دے دوں پھر تمہیں دوں گا۔ وہ یہی دہرا رہی تھی، دال چاول دال چاول دال چاول، کہ کہیں بھول نہ جائے کہ کیا لینے آئی ہے۔ سب مرد جا چکے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ دودھ والا اپنی آدھی دکان بند کر کے ولید کو یہ کہہ کے گیا تھا کہ دھیان رکھنا، میں کچھ دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں۔ ویسے بھی یہاں تو صبح گاہک ہوتے تھے یا پھر شام کو، اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ دودھ والا بھی جمائیاں لیتا جا چکا تھا۔ گوشت والے نے بھی اپنے گوشت پہ کپڑا ڈالا اور ولید سے کہنے لگا ذرا دھیان رکھنا، میں ابھی 2 گھنٹے ذرا آنکھ لگا کے آتا ہوں۔ وہ دونوں دکاندار جا چکے تھے، بچے میدان میں کھیلنے کے لیے جا چکے تھے۔ پریشے ابھی بھی ولید کی دکان کے اندر رکھے اسٹول پہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنی انگلی پہ دال چاول کی گردان کر رہی تھی۔ دکان کے سامنے گاہک کھڑے جا چکے تھے۔ ولید نے اسے پھر سر سے پیر تک دیکھا، اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے دال چاول نکال کے ایک طرف رکھ دیے، پھر اسے کہنے لگا آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ کہنے لگی اماں نے صرف دال چاول کے پیسے دیے ہیں۔ ولید کہنے لگا وہ میں تمہیں مفت کی کھلاؤں گا۔ وہ تالیاں بجانے لگی، میں مفت کی آئس کریم کھاؤں گی، مفت کی آئس کریم کھاؤں گی۔ اس نے دکان میں رکھے فریزر کو کھولا، آئس کریم نکال کے پریشے کو دے دی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کے جانے لگی تو کہنے لگا نہیں، یہیں بیٹھ کے کھاؤ۔ وہ آئس کریم کھول کے کھانے لگی۔ اتنی دیر میں ولید نے شٹر گرا دیا۔ یہ دیکھ کے کہ دکان میں اندھیرا ہو گیا، پریشے بری طرح سے گھبرائی، کہنے لگی دکان کیوں بند کر دی؟ دکان کھولو، میں نے باہر جانا ہے۔ اس نے آئس کریم ایک طرف پھینک دی، اسٹول سے نیچے اتر کے کھڑی ہو گئی، لیکن تب تک ولید اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے اتار چکا تھا اور وہ دوپٹہ ایک طرف رکھ کے اس کا بازو کھینچ کے اسے زمین پہ گرا چکا تھا۔ دماغ کا فطور تھا اور شیطان کا بہکاوا۔ وہ معصوم سی اب نارمل سی لڑکی رونے لگی، ڈرنے لگی، گھبرانے لگی، لیکن ولید کی آنکھوں میں تو جیسے ہوس کی پٹی بن گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی عزت کو برباد کر کے، اسے ڈرا کے دھمکا کے دال چاول دے کے بھیج دیا۔ اسے لگا کہ پریشے اس بات کا ذکر نہیں کرے گی، لیکن گھر جاتے ہی وہ رونے لگی کہ مجھے ولید نے مارا ہے۔
اس کی گردن پہ کھرونچوں کے نشان دیکھ کے اور اپنی بیٹی کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کے اسے روتا دیکھ کر ریحانہ بیگم گھبرا گئی۔ جب اسے کمرے میں لے کے گئیں، اسے دیکھا تو اپنا سر پیٹنے لگیں، رونے لگیں۔ بات پھیل گئی۔ جب یہ بات شہر میں شہریار کو پتہ چلی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا میں ولید کا خون پی جاؤں گا، لیکن بات پنچایت تک پہنچ چکی تھی۔ ریحانہ کہنے لگی عزت کا بدلہ عزت سے لے کے ثابت کرنا کہ تمہارے اندر امیر خانزادہ کا خون دوڑا ہے۔ ہمارے باپ نے کبھی بھی اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ نہیں چھوڑا تھا۔ بہن کی باتیں اور ماں کی باتیں سن کے اس کا فشار خون بڑھا۔ وہ سرپنچ کے پاس پہنچا، کہنے لگا یا تو مجھے تم انصاف دلا دو یا پھر میں سرے بازار ولید کی بہن کو بے حجاب کروں گا اور دنیا دیکھے گی کہ شہریار نے اپنا بدلہ کیسے لیا۔ 8 دن دونوں جانب خاموشی رہی۔ 8 دن ہو گئے تھے ولید خاموش تھا، ٹھیک سے کچھ کھا پی بھی نہیں رہا تھا۔ بہن کی سسکیاں سنتا تو اندر سے تڑپ جاتا۔ 8 دن بعد وہ باہر آیا۔ ماں نے اسے دیکھ کے اپنا رخ بدل لیا۔ زوبیہ نے تو اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا کہ وہ کمرے سے باہر ہے تو خود ہی اٹھ کے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ وہ کہنے لگا رکو یہیں پہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نفرت ہے تم سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ پتہ نہیں کب تک ہم عورتیں مردوں کے کیے کی سزا بھگتتی رہیں گی۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ سرپنچ کے پاس چلو۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے جانا ہے۔ ولید زوبیہ کی کلائی پکڑ کے باہر نکل گیا۔ اس کی ماں کہتی رہ گئی کہ کہاں لے کے جا رہے ہو بہن کو؟ اب کون سی سزا دینی ہے تم نے اسے؟ خدا کے لیے میری بچی کو بخش دو، ساری زندگی وہ میرے در پہ بیٹھی رہے گی، کوئی نہیں آئے گا اسے عزت دینے۔ ایسی لڑکی کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ لیکن وہ سیدھا سرپنچ کے گھر گیا۔ کہنے لگا شہریار نے اپنا بدلہ لے لیا، اس سے کہو کہ نہ تو کوئی اس کی بھانجی سے شادی کرے گا اور نہ کوئی میری بہن سے۔ اس لیے ایسے کرے کہ پریشے کو میرے نکاح میں دے دے۔ میں خدا کی قسم کھا کے دیتا ہوں میں اسے عزت دوں گا، اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا۔ حالانکہ وہ ایک پاگل لڑکی ہے، اسے اپنی ہوش نہیں ہے، اس کی شادی ویسے بھی شاید کبھی نہ ہوتی، لیکن پھر بھی میرا قصور ہے، میں ہی اسے عزت دوں گا، لیکن بدلے میں شہریار کو میری بہن سے نکاح کرنا پڑے گا۔ سرپنچ کہنے لگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، بدلہ تو پورا ہو چکا ہے، تمہاری بہن سے بھی کوئی شخص نکاح نہیں کرے گا اور نہ ہی پریشے سے۔ میں شہریار کو بلاتا ہوں، اس سے کہوں گا کہ ولید تمہاری بھانجی کو عزت دے گا، تم اس کی بہن کو دو، ایک ہی جگہ ایک ہی دن تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ سرپنچ کا فیصلہ سن کے شہریار آپے سے باہر ہوا، کہنے لگا میں نہیں کروں گا اس لڑکی سے نکاح۔ لیکن ریحانہ اور اس کی ماں گل بی بی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ تمہاری بھانجی کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ عزت دے رہا ہے تو بدلے میں عزت تمہیں بھی دینی پڑے گی، یہ جرگے کا قانون ہے۔ وہ کہنے لگا جس لڑکی کو میں نے برباد کیا ہے میں کیسے اسے بیوی کا درجہ دے دوں؟ جو میرے بدلے کا نشانہ بن چکی ہے اسے کیسے سر کا تاج بناؤں؟ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ریحانہ کہنے لگی کہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، وہ یہاں رہے گی تو پاگل ہو جائے گی، جس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے وہی اسے ٹھیک بھی کرے گا، اسے عزت دے گا تو میری بچی کی زندگی بن جائے گی، اس کا گھر بس جائے گا۔ خدا کے لیے شہریار نکاح کر لو۔ لیکن شہریار کو یہ بہت مشکل لگ رہا تھا، دل میں کوئی اور بسی ہوئی تھی، کس طرح سے وہ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیتا جس سے اس نے بدلہ لیا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن ضمیر کی عدالت اسے کھڑا کر چکی تھی کہ جسے تم نے گناہ کر کے بدنام کر کے چھوڑ دیا، تمہیں چاہیے کہ اسے عزت دو۔ تم نے اپنی برادری کی خاطر ہی گناہ کا راستہ اختیار کیا تھا، اور یہ زنا کا عذاب تمہیں ہمیشہ ضمیر کی عدالت میں سزا دیتا رہے گا۔ یہ بوجھ تم پہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اس کا بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اسی لڑکی سے نکاح کرو جس کے ساتھ تم نے گناہ کیا، تاکہ تمہیں ضمیر کی عدالت میں روز روز پشیمان نہ ہونا پڑے۔ لیکن دل کا کیا کرتا جو صرف زونی کے نام پہ دھڑکتا تھا۔
وہ سوچ چکا تھا کہ اس بار اسے اظہار کر دے گا، اپنے دل میں چھپی محبت کا جذبہ ظاہر کر دے گا۔ پچھلے 2 سال سے وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا جو اسی کی یونیورسٹی میں اسی کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ بہت ذہین تھی، اسکارف اور نقاب میں آتی تھی۔ پہل تو اس کی کلاس کے اور بہت سے نوجوانوں نے اس لڑکی کے حسن کی تعریف کی کہ جی چاہتا ہے اسے نقاب کے بغیر دیکھیں، پتہ نہیں کتنی حسین ہوگی، آنکھیں اتنی حسین ہیں تو چہرہ بھی حسین ہوگا۔ ایسی ہی ایک خواہش شہریار کو بھی تھی۔ پھر ایک ایسا پروجیکٹ پروفیسر نے دیا جس میں شہریار اور زونی کو ایک ساتھ کام کرنا تھا، لیکن وہ بہت نروس اور کنفیوز تھی، ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن شہریار بہت خوش تھا کہ جس لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کی کلاس کے لڑکے ترستے رہتے ہیں، وہ اسی لڑکی کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے۔ آپس میں ڈسکشن بھی کرنی پڑتی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس سے بات کرتے ہوئے بہت گھبراتی ہے۔ لیکن پھر بھی شہریار نے اس کے نوٹس بنانے میں، کام کرنے میں اس کی بہت مدد کی، اور اسی طرح اپنا دل وہ زونی پہ ہار چکا تھا۔ سوچا تو یہی تھا کہ تعلیمی سلسلہ ختم کرنے کے بعد اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھے گا اور اپنی والدہ سے کہے گا کہ اسے زونی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اظہار محبت زونی سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ بہت مشرقی قسم کی لڑکی تھی، لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ البتہ وہ زونی سے بات کرنے کے جان بوجھ کے بہانے ڈھونڈتا تھا، کبھی اس سے نوٹس مانگ لیتا، کبھی کوئی بات پوچھ لیتا، کسی لیکچر کے بارے میں کوئی سوال کرتا، اور وہ اسے مروتاً انکار نہیں کرتی تھی۔ ایک بار ان کی یونیورسٹی میں ایک میوزک کانسرٹ ہوا۔ فنکشن اتنا زیادہ لمبا ہو گیا کہ شام کا اندھیرا چھا گیا، اور زونی یونیورسٹی کے قریب ہی ایک گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، البتہ اسے کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ جہاں اس کا ہاسٹل تھا وہ یونیورسٹی سے 15 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ پیدل کا راستہ بہت طویل تھا، اور پھر رات کے اس اندھیرے میں وہ پیدل جانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ راستہ بہت سنسان تھا، حالانکہ وقت تو صرف 8-9 بجے کا تھا۔ تبھی اسے شہریار نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو باحفاظت آپ کے ہاسٹل تک پہنچا دوں گا، لیکن وہ انکار کرنے لگی۔ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا دیکھیں آپ یہاں سے نہیں جا سکتی، اس وقت آپ کو یہاں پہ رکشہ نہیں ملے گا، اور راستہ سنسان ہے، جس سڑک سے آپ جائیں گی وہ بالکل سنسان ہے، اور اس ٹائم تو آوارہ لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو زونی بھی جانتی تھی کہ اس وقت اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور پھر شہریار نے کبھی آج تک اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے اور اس کے درمیان ایک تکلف کی دیوار کو ہمیشہ قائم رکھا تھا، اور اس کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ گھبراتے ہوئے وہ موٹر سائیکل میں شہریار کے پیچھے بیٹھ گئی، اور وہ اسے ہاسٹل کے دروازے تک چھوڑ کر تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی۔ آج تو وہ بہت خوش تھا کہ زونی نے اس پہ اعتبار کیا تھا۔ ایک بار بے تحاشا گرمی تھی اور وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب زونی کو چکر آ گیا۔ شہریار بھی وہیں موجود تھا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ اس کی سہیلیاں وہیں تھیں، جلدی سے اس کا نقاب اتار دیا، اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مارنے لگیں۔ پہلی بار شہریار نے اس کا چہرہ دیکھا، بے حد خوبصورت تھی، بس ایک جھلک دیکھی تھی اور آنکھوں میں بس گئی تھی، دل میں سما گئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ شہریار نے یہی سوچا تھا کہ آخری سیمسٹر کے آخری پیپر میں وہ زونی سے اس کا پتہ پوچھے گا تاکہ اپنا رشتہ بھیج سکے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، پوری عزت کے ساتھ۔ پھر وہ کیسے کسی اور لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا؟ لیکن اس وقت ماں اور بہن اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھیں۔ اگلے روز ریحانہ اور گل بی بی دونوں اس سے کہنے لگیں، پنچایت کا فیصلہ تمہیں ہر صورت ماننا پڑے گا۔ آج تک کبھی سرپنچ کا فیصلہ کسی نے انکار نہیں کیا، تمہاری بھانجی کی زندگی بھی بن جائے گی۔ وہ کہنے لگا میرے دل میں وہ لڑکی کہیں نہیں ہے، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار لوں، کیسے اسے بیوی کا مقام دے دوں جو کل تک میرے لیے بدلے کا سامان بن چکی تھی۔ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پریش ولید کو دیکھ کے نارمل ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ آپ لوگ صرف برادری میں اپنی عزت اور اپنی ناک کو دیکھ رہے ہیں۔ پریشے کے بارے میں بھی آپ لوگ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نکاح رک جائے،
لیکن ولید کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی ہر تکلیف کا ازالہ کرنے کو تیار ہے۔ وہ بے شک جب چاہیں بعد میں پریشے سے پوچھ لے، وہ کبھی بھی اس کے غلط رویے کی شکایت نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو وہ بے شک اس کا سر قلم کر دے۔ ولید کو ہر حال میں اپنی بہن کو عزت دلوانی تھی۔ سرپنچ فیصلہ سنا چکا تھا، نکاح کی تاریخ بھی مقرر کر چکا تھا، بس جمعے کا دن مقرر ہوا تھا۔ لیکن شہریار کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ دل سے اس لڑکی کو بیوی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور نہ ہی زونی کو بھول سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی زونی کا چہرہ تھا، لیکن جمعے والے دن اسے مجبوراً زوبیہ سے نکاح کرنا پڑا۔ بالکل غائب دماغی سے اس نے ایجاب و قبول کیا، بالکل سنا ہی نہیں تھا کہ نام کیا پکارا گیا تھا، مولانا صاحب کیا پوچھ رہے تھے کیا نہیں، جہاں کہاں وہاں سائن کر دیے۔ لیکن وہ اس لڑکی کو بھی بیوی کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال پریشے ولید کے ساتھ جا چکی تھی، اور زوبیہ رخصت ہو کے کسی بے جان مجسمے کی طرح شہریار کے کمرے میں تھی، اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب ولید صحن میں رکھی چارپائی پہ بیٹھا تھا، اس کے کمرے میں پریشے تھی، لیکن اپنے آپ میں اتنی ندامت محسوس کر رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سامنا کیسے کرے گا۔ لیکن بہرحال اپنی بہن کو عزت دینے کی خاطر اور اس لڑکی کو عزت دینے کی خاطر جسے اس نے برباد کیا تھا، ہمت اسے ہی دکھانی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتا ہوا وہ کمرے میں گیا۔ پریشے گھونگھٹ میں تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ پریشے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ چکی تھی۔ سامنے ولید کو دیکھ کے چلا اٹھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے مارنے آئے ہو؟ تم مجھے نوچنے آئے ہو نا؟ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ دیکھو مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ ولید اپنے آپ میں جتنا پشیمان ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا نہیں ماروں گا تمہیں، میں گندا بچہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ پریشے کے دونوں ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے لگا، کہنے لگا مجھے مارو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ پریشے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے الگ کیا، پھر اسے روتا ہوا دیکھنے لگی، خود بھی گھبرا گئی۔ وہ کسی بچوں کی طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ وہ برا انسان نہیں تھا، بس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اور پھر چھوٹی عمر میں جن لوگوں میں بیٹھنے لگا تھا، نہ ماں نے توجہ دی تھی اور نہ ہی کسی اور نے، کہ بچہ ہے، اس کے کچے سے ذہن میں ایسی باتیں نہیں لانی چاہیے۔ لیکن سزا اس لڑکی کو مل گئی تھی، جو اس کے سامنے بیٹھی معصومیت اور بے بسی سے اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، پھر اپنے آنسو صاف کیے، پریشے کی طرف دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ولید نے اسے دیکھا وہ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا نہیں ماروں گا تمہیں، کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ڈر لگتا ہے نا مجھ سے، میں تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے الماری سے پریشے کو کپڑے نکال کے دیے، کہنے لگا بدل لو، اتار دو یہ جوڑا اور بیڈ پہ آرام سے سو جاؤ، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا کیونکہ میں گندا بچہ ہوں۔ پریشے کپڑے پکڑ کے واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تب تک وہ صوفے پہ لیٹ چکا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ کے ایک کنارے پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور دوسری جانب زوبیہ شہریار کے بیڈ پہ بیٹھی تھی، اور وہ باہر کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی محبت کا تاج محل جلا کر، اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر، وہ ایک ایسی لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا جسے پہلے بدلے کا سامان بنا چکا ہو۔ بہت مشکل میں تھا، بڑی مشکل سے وہ کمرے میں گیا۔ وہ لڑکی گھونگھٹ میں تھی، چہرہ تو شہریار نے پہلے بھی اس کا نہیں دیکھا تھا، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگا دیکھو تم یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے، تم میرے لیے صرف ایک مجبوری ہو، صرف پنچایت کا فیصلہ ہو، میرے دل کا نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جسے میں نے بدلے کے طور پہ استعمال کیا، اسے میں بیوی کا مقام کبھی نہیں دوں گا۔ اس لیے میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد آؤں تو یہ کپڑے بدل کے زمین پہ لیٹ جانا، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں دوں گا کہ تم میرے ساتھ میرے بیڈ پہ لیٹو، سمجھی نا؟ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ باہر بیٹھا رہا۔ جب اندر گیا تو وہ لڑکی زمین پہ تکیہ رکھے
منہ تک لحاف اوڑے سو چکی تھی، یا شاید جاگ رہی تھی، لیکن شہریار کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنا آرام دہ لباس پہنا اور بڑے آرام سے بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولیں، دیکھا تو وہ لڑکی نیم اندھیرے میں شاید تہجد پڑھ رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے پورے چہرے پہ لپیٹ کے رکھا تھا۔ جائے نماز کا رخ کچھ اس طرح سے تھا کہ شہریار اس کی پشت دیکھ سکتا تھا یا اس کی دائیں جانب، جس سے اس کا چہرہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی اسے اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ کہنے لگا، شور مت مچاؤ، مجھے شور میں نیند نہیں آتی، بند کرو اپنا رونا دھونا۔ اب جائے نماز پہ آنسو بہانے سے تمہاری قسمت نہیں بدل جائے گی، نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ اور مقام بنے گا۔ دیکھو، مجھے تم سے سخت نفرت ہے، چڑ ہے۔ کوشش کرنا کہ گھونگھٹ نکال کے ہی رکھنا، میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بڑے غصے سے شہریار نے زوبیہ سے کہا تھا، اور دوبارہ سے کروٹ بدل کے سو چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ شہریار اپنے کپڑے بدل کے باہر آیا، دیکھا تو اس کی والدہ گل بی بی زوبیہ سے یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس گھر میں عزت ملے گی، تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ جیسی ہے۔ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرو گی اور نہ کھانا کھاؤ گی۔ چلو جاؤ باورچی خانے میں، آج کے بعد سارا کھانا پکانے کا کام تمہارے ذمہ ہے۔ وہ چپ چاپ باورچی خانے میں چلی گئی۔ شہریار کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کا رویہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ ایک تو اس کی بہن بیوہ ہو گئی تھی، پھر اس کی بھانجی کے ساتھ جو کچھ ولید نے کیا تھا وہ قابل معافی تھا ہی نہیں۔ اب اس کے بھائی کے کیے کی سزا پوری زندگی زوبیہ کو ملتی تو شاید کم تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا تو کہنے لگا، گل بی بی، میں واپس شہر جا رہا ہوں، آخری سیمسٹر ہے اور 15 دن بعد میرے پیپر شروع ہو جائیں گے۔ میں اپنے پیپر دے کر ہی واپس آؤں گا، اور پھر بابا جان کا سارا کام بھی سنبھال لوں گا، زمینوں کی ساری دیکھ بھال بھی سنبھال لوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے یہ شادی پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے کی ہے۔ میں دوسری شادی ضرور کروں گا اور اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ گل بی بی کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ شہر جا چکا تھا۔ حیران کن بات اس کے لیے یہ تھی کہ زونی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پیپر قریب آ چکے تھے لیکن وہ یونیورسٹی میں کہیں نہیں تھی۔ شہریار نے اس کی سہیلیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، ہمیں تو اس کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں میں سے کون اس ہاسٹل میں رہتی ہے جہاں زونی رہتی تھی؟ لیکن اتفاق تھا کہ اس کی کلاس کی کوئی بھی لڑکی اس ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی۔ جب پیپروں میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تو شہریار اس کے ہاسٹل گیا۔ وہاں کی انچارج سے پوچھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ وہ شاید اپنے گھر گئی تھی، اس کے بعد تو وہ واپس آئی ہی نہیں۔ اس کا تو سامان تک اس کے کمرے میں موجود ہے، لیکن پتہ نہیں بنا اطلاع دیے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اس کا موبائل بھی بند تھا، کسی کا بھی زونی سے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ وہ خود پریشان اور مایوس ہو کے واپس آیا۔ اس نے انچارج سے زونی کا پتہ بھی پوچھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اس نے صرف یونیورسٹی کا نام لکھوایا تھا، اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھوایا تھا۔ بہرحال شہریار مایوس سا ہو چکا تھا۔ پیپر دینے کے بعد بے دلی سے گھر آیا تو اسے اپنی بہن کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ زوبیہ پہ چلا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں، تمہاری اتنی ہمت، تم نے کانچ کا گلاس توڑ دیا، میں تمہارے ہاتھ جلا دوں گی، جب سے آئی ہو ہمارا نقصان کیے جا رہی ہو۔ لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، میرے ہاتھ سے پھسل گیا تھا، آئندہ احتیاط کروں گی۔ لیکن ریحانہ نے سامنے رکھے ٹیبل سے گلدان اٹھایا اور سیدھا وار زوبیہ پہ کرنے لگی، تو وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کے پاس آئی۔ عین اسی وقت شہریار نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور وہ بری طرح اس سے جا کے ٹکرائی۔ اسی اثناء میں اس کے چہرے کی چادر ہٹ چکی تھی اور وہ اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ زوبیہ کا چہرہ دیکھ کے شہریار کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا، زونی؟ لیکن وہ آنسو بہاتے ہوئے فوراً اس سے پیچھے ہٹ کے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریحانہ کہنے لگی، بھاگ کہاں رہی ہو؟ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہاتھ میں ابھی بھی لوہے کا گلدان پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے شہریار تو اپنے ہوش کھونے کو تھا۔ تو کیا وہ لڑکی زونی تھی؟
کیا وہ میرے گاؤں کی تھی؟ میں نے اپنی محبت کی ہی عزت کو تار تار کر دیا۔ اس کا تو جیسے دماغ معوف ہوا۔ صوفے پہ بیٹھتے وہ اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ پھر ریحانہ شروع ہو گئی، میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کا سر پھاڑ دوں گی، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کے برتن توڑنے کی۔ اس بار شہریار ریحانہ پہ الجھ پڑا، کہنے لگا بس بھی کر دیں آپا، کیا ایک گلاس ٹوٹنے پہ اسے جان سے مار ڈالیں گی۔ ریحانہ تو شہریار کا بدلہ رویہ دیکھ کے حیران تھی، اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کمرے میں جا کے زونی سے سامنا کیسے کرے۔ اسے شرمندگی نے گھیرا ہوا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد اپنی ہمت مجتمع کر کے وہ کمرے میں گیا۔ وہ زمین پہ بیٹھی، گھٹنوں میں اپنے بازو پھیلائے، اپنا سر رکھے، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، دھیرے سے دروازہ بند کیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی اس بات سے بے خبر تھی کہ شہریار کمرے میں آ چکا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو وہ اتنا شریف سمجھتی تھی، جس کو اس کی شرافت کی وجہ سے بڑی عزت سے دیکھتی تھی، وہ یونیورسٹی سے باہر اس کے گاؤں میں کتنا گھنونا روپ رکھتا ہے۔ وہ اسے اس رات بھی بتانا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، جس رات کو اس نے اس کی عزت کو بدلے کے طور پہ برباد کیا تھا، لیکن اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ نکاح کرنے پہ اسے بہت اعتراض تھا، لیکن ولید چاہتا تھا کہ اپنی بہن کو عزت کی زندگی دے، اس لیے وہ چپ ہو گئی، کچھ نہیں بولی، سب کے رویے اور ظلم و ستم کو چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ لیکن شہریار کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ابھی بھی بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب اسے لگا جیسے اس کے دونوں ہاتھوں میں کسی نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں۔ وہ بری طرح سے پیچھے ہٹی۔ سامنے شہریار بیٹھا ہوا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے فوراً سے اپنا چہرہ دوبارہ سے چادر سے ڈھانپ لیا۔ کہنے لگا تم زونی ہو، بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی بتا دیتی تو کیا ہوتا، کیا بدلہ نہ لیتے؟ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، اور شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو دیوار سے مار مار کے زخمی کر دے، جن ہاتھوں سے اس نے اس کی عزت کو برباد کیا تھا، جسے اس نے ٹوٹ کے چاہا تھا، بے تحاشا محبت کی تھی۔ فوراً سے زوبیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جس کا اصل نام زوبیا تھا، مگر یونیورسٹی میں سب زونی کے نام سے جانتے تھے۔ ولید خود تو تعلیم حاصل نہیں کر سکا تھا، لیکن اپنی بہن کا خواب ضرور پورا کر رہا تھا۔ زیادہ تر زوبیا شہر میں ہی رہتی تھی، ہاسٹل میں رہ کے اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تعلیم مکمل کر کے وہ گاؤں میں ایک اسکول کو آباد کریں، جو ویران ہو چکا تھا۔ استاد نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی پڑھنے نہیں آتا تھا، کیونکہ گاؤں کی نہ تو لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق تھا اور نہ لڑکوں کو۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی ان فرسودہ رسموں کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ اس کا بھائی اتنا بڑا گناہ کرے گا جس کی سزا اسے مل جائے گی۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو چکی تھی اور کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ شہریار اسے دیکھتا رہ گیا، اتنا شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے معافی مانگے۔ رات تک وہ کمرے میں ہی بیٹھا رہا، زونی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ کب سوچا تھا کہ یوں اسے اس کی محبت ملے گی اس طرح سے۔ رات کے 1 بجے زوبیا کمرے میں آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ شہریار ابھی تک جاگ رہا ہے تو چپ چاپ بیڈ کی دوسری جانب تکیا اٹھایا، لحاف اٹھایا اور زمین پہ تکیا رکھ کے لیٹنے لگی۔ شہریار کہنے لگا زونی ادھر آؤ، بیڈ پہ، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ زوبیا کہنے لگی میری جگہ یہیں ہے، مجھے یہیں رہنے دو، میں زوبیا ہوں شہریار صاحب، اور مجھے زوبیا ہی سمجھیں تو بہتر ہے، زونی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار اٹھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اٹھو یہاں سے، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری زونی ہو، میں نے بہت محبت کی ہے تم سے، ابھی بھی تمہیں یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ کے آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی اگر آپ جانتے تو تب بھی آپ یہی کرتے، کیونکہ آپ کے نزدیک صرف عزت کا بدلہ عزت ہے۔ میرا بھائی آج بھی آپ کی بھانجی کو عزت دے رہا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ رہا ہے۔ یقین نہیں آتا تو جائیں جا کے دیکھ لیں، آپ کی بھانجی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا جو آپ کے گھر میں میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں چپ ہوں،
میں نے اپنا فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے. کل کو اس کے حضور میں جب پیش ہوں گی تب آپ کا گریبان پکڑوں گی. یہ سن کے لیٹی ہوئی زوبیہ کی کلائی شہریار نے پکڑی. کہنے لگا اٹھو یہاں سے. زبردستی اسے اٹھا کے کھڑا کیا لیکن وہ اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی کہ چھوڑو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. بس بدلا لیں، جو ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کی حسرت باقی نہ رہے. وہ کہنے لگا کوئی ظلم نہیں کروں گا تم پہ، میں اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہوں. جب پنچایت کا فیصلہ مجھے سنایا گیا تھا تو میں غصے میں تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا. میری بھانجی کے ساتھ جو سلوک تمہارے بھائی نے کیا تھا میں پاگل ہو گیا تھا. اور پھر بہن نے اور اماں نے بہت باتیں بھی سنائی تھیں. میری آنکھوں میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ مجھے بدلہ لینا ہے. باخدا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ہو تو میں ہاتھ بھی نہ لگاتا تمہیں. میں نے تمہیں بہت چاہا ہے زونی. وہ کہنے لگی میں زونی نہ ہوتی تو آپ مجھے اپنی ماں اور بہن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے اور وہ جو چاہے میرے ساتھ کرتی. آپ صرف اس لیے مجھ سے ہمدردی جتا رہے ہیں کیونکہ میں آپ کی محبت ہوں. مجھے نہیں چاہیے آپ جیسا مطلبی شخص. لیکن شہریار اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ چکا تھا. کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، نہ ہونے دوں گا. لیکن زوبیہ نے اپنے ہاتھ چھڑوا کے تکیہ زمین پہ رکھا اور لحاف اوڑھ کے سو گئی. شہریار کافی دیر اسے دیکھتا رہا. شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہی غلط تھا. اسے غصے میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا وہ ہو چکا تھا. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. اگر وہ اس کی زونی نہ ہوتی تو شاید وہ پرواہ بھی نہ کرتا. لیکن اب اسے سب کچھ ٹھیک کرنا تھا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو زوبیہ باہر تھی. جب وہ نہا کے تیار ہو کے باہر آیا تو وہ ناشتہ ٹیبل پہ رکھ کے باورچی خانے میں جانے لگی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کی کلائی پکڑ لی، اسی ٹیبل کے پاس لے آیا. گل بی بی اور ریحانہ یہ دیکھ کے حیران ہوئی. کہنے لگی شہریار یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس لڑکی کا ہاتھ، یہ تمہارے قابل نہیں ہے. وہ کہنے لگا کیوں نہیں ہے؟ نکاح آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس کا کیا تھا، اس لیے یہ میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے ناشتہ کرے گی. میری بیوی ہے یہ، اس لیے یہ ویسے ہی رہے گی جیسے اسے رہنا چاہیے، اور آپ لوگ بھی اسے وہی درجہ دیں گے جو یہ رکھتی ہے. وہ زبردستی اپنے برابر والی کرسی پہ زوبیہ کو بٹھا چکا تھا. کلائی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ چھڑوا رہی تھی. کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان، میرا ہاتھ چھوڑیں. وہ کہنے لگا احسان نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، یہ تمہارا حق ہے. ریحانہ کہنے لگی تم جانتے نہیں ہو اس کے بھائی نے کیا کیا تھا؟ وہ کہنے لگا وہی بھائی آج پریشے کو عزت بھی دے رہا ہے، اس لیے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کی بہن کو عزت دوں. اس لیے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھر کی یہ ملازمہ نہیں ہے. آج کے بعد یہ کوئی کام نہیں کرے گی، نہ ہی کوئی اسے کام کہے گا، اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھا جائے گا جیسا ایک بہو بیٹی کے ساتھ رکھا جاتا ہے. یہ کہہ کے اس نے زوبیہ کی کلائی چھوڑ دی. وہ شہریار کو دیکھ رہی تھی. دوسری جانب پریشے ولید کا اچھا اور دوستانہ رویہ دیکھ کے کافی بہتر ہو چکی تھی. اب تو اس کا خیال بھی رکھنے لگی تھی کیونکہ وہ بھی اس کا خیال رکھتا تھا. جب بھی اس کی ماں اس سے ملنے آتی تو یہی کہتی کہ ولید اچھا بچہ ہو گیا ہے، اب مجھے پریشان نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں کہتا، بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے. شہریار کمرے میں زوبیہ کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھی. کچن کے ٹیبل پہ بیٹھی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی. زوبیہ! شہریار کی آواز پہ زوبیہ کا دل دھڑکا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو. جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، بے حد نروس ہو رہی تھی. زوبیہ کہاں ہو یار، کمرے میں آؤ. شہریار کی آواز پہ وہ گھبرائی. بڑا حق جمانے والا انداز تھا. وہ وہیں جم کے بیٹھی رہی. کچھ دیر بعد وہ کچن میں آیا، بڑے حق سے اس کی کلائی پکڑی اور اپنے کمرے میں لے گیا. شہریار میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے ایک دم چپ. شہریار نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی. کمرے کی کنڈی لگائی تو زوبیہ کی جان لبوں پہ آئی. بہت دکھ دیے ہیں نا میں نے تمہیں، چلو آج تم بدلہ لے لو. کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، سر جھکائے تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا، اف تک نہیں کروں گا. زوبیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے. میں آپ کی طرح نہیں ہوں شہریار،
وہ کہنے لگا معاف کر دو مجھے، تمہارے ہر غم کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر میرے قریب آنے کی زحمت مت کیجیے گا ورنہ مجھے وہی رات یاد آئے گی۔ شہریار ایک اذیت سے گزر رہا تھا۔ آج کی رات کے بعد تمہیں وہ رات کبھی یاد نہیں آئے گی، اتنا پیار دوں گا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ شہریار زوبیہ کا ہاتھ پکڑتا وہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ زونی پلیز مجھے مزید سزا مت دو، میں خود ایک اذیت سے دوچار ہوں اور مجھے اس تکلیف سے تم ہی نکال سکتی ہو، انکار مت کرو۔ اس بار وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ زوبیہ رونے لگی۔ آپ کو شاید عورت کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، کب تک وہ باپ بھائی کی غلطیوں کی بھینٹ چڑھتی رہے گی۔ شہریار کہنے لگا میں بدل دوں گا سارے نظام کو اگر تم میرا ساتھ دو۔ جہاں جہالت عام ہو جائے وہاں ایسی فرسودہ رسمیں پروان چڑھتی ہیں۔ ہم گاؤں کا اسکول آباد کریں گے، تعلیم کو عام کریں گے تاکہ ایسی گھٹیا سوچ کو ختم کیا جا سکے، مگر مجھے تمہارا ساتھ چاہیے زونی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑی نرمی سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، زونی پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ وقت لگا تھا مگر ہر زخم بھر چکا تھا۔ اسکول دوبارہ سے آباد ہو چکا تھا جہاں گاؤں کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے لگے تھے، جس کی ابتدا زونی اور شہریار نے کی تھی۔